اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کا دردناک واقعہ۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا را آپ میری بہن ام ہانی سے نکاح کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور ام ہانی کو نکاح کا پیغام دے دیا، لیکن ام ہانی نے شادی سے انکار کر دیا اور فرمایا میں ابھی شادی کے قابل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو طالب بڑے کنبے والے تھے۔ اللہ پاک نے انہیں حضرت فاطمہ بنت اسد کے بطن سے 4 بیٹے اور 3 بیٹیاں عطا فرمائی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے حقیقی بہن بھائی تو نہ تھے، لیکن خاندان ابو طالب کے بچے حقیقی بہن بھائیوں ہی کی طرح تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بہنوں میں سے سب سے بڑی حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہما سے ایک ہی گھر میں پرورش پانے کی وجہ سے زیادہ محبت تھی۔ خود حضرت ام ہانی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عاشقوں کی طرح محبت کرتی تھی، جو زندگی کی آخری سانسوں تک قائم رہی۔ حضرت امام ہانی کا نام فاختہ کچھ نے ہند بھی لکھا تھا، لیکن اپنی کنیت سے مشہور ہوئی۔ والد جناب حضرت ابو طالب اور والدہ جلیل القدر صحابیہ حضرت فاطمہ بنت اسد ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ، حضرت جعفر طیار اور حضرت عقیل کی حقیقی بہن ہے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہما فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائیں، اور جس دن مکہ فتح ہوا اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر پر موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کر کے کھانا کھایا اور 8 رکعت نماز چاشت پڑھی۔ جب اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج کی سیر کروائی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی حضرت ام ہانی کے گھر پر سوئے ہوئے تھے۔ حضرت ام ہانی کو کچھ عرصہ کے لیے سیدہ کائنات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما کی تربیت کرنے کی بھی سعادت حاصل ہوئی۔ بعثت کے ابتدائی دنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 مقامات پر اکثر تشریف لے جاتے تھے۔ ایک کوہ صفا کے دامن میں واقع گھر دار ارقم، جو ابو جہل کے بھتیجے حضرت ام ارقم کی ملکیت تھا، یہ مسلمانوں کا پہلا اسلامی مرکز اور دینی درسگاہ تھی، جبکہ دوسرا گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی کا تھا۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میری پیاری بہن ام ہانی کے ساتھ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ ام ہانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن تھی، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کنوارے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کو فرمایا تھا کہ اے چچا جان، آپ ام ہانی کی شادی مجھ سے کر دیں، لیکن حضرت ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رشتے سے انکار کیا۔ اس وقت حضرت ابو طالب نے اس رشتے کو طے کرنا پسند نہیں کیا تھا، جن کی علماء کرام نے بے شمار وجوہات بیان کی ہیں، لیکن یہاں ہم صرف ایک کا ذکر بیان کریں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام ہانی کے رشتے کا اپنے چچا جان کو کہا تھا تو جواب دیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ام ہانی کے رشتے کے بارے میں بنو مخزوم کو ہاں کر دی ہے، اور قریبی رشتہ داری وجہ سے ان کو اب انکار کرنا مناسب نہیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہما سے شادی بھی نہ کی تھی، تو حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ نے حضرت ام ہانی کی شادی حبیرہ بن ابی وہب سے کر دی تھی۔ حضرت ام ہانی کے خاوند نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، جس کی وجہ سے ان دونوں میں علیحدگی ہو گئی۔ پھر ایک جنگ میں خاوند کے مرنے کے بعد حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہما بیوہ ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بہت دل کرتا تھا کہ میری بہن حضرت ام ہانی کی شادی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو جائے۔ یہ شادی ہو جائے تو یہ بہت ہی شرف اور اعزاز کی بات ہوگی۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میری بہن ام ہانی سے شادی کر لیں تو ہماری رشتہ داری اور مضبوط ہو جائے گی۔ ام ہانی آپ کی چچا زاد بہن بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ام ہانی کو آپ کی زوجت کا شرف بھی حاصل ہو جائے گا۔
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بہت پسند فرمایا اور حضرت ہانی کو نکاح کے لیے پیغام بھجوایا۔ تو حضرت ہانی نے جواب دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر میرا مال و جان قربان ہو۔ اس کے علاوہ ہانی رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بہت ہی زیادہ ہے، میری اولاد یتیم ہے، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ اگر میں نبی کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کرنے میں مشغول ہو گئی تو میری یتیم اولاد کو وہ حق حاصل نہیں ہو سکے گا جو ایک ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور اگر میں اپنی اولاد کا حق ادا کرنے میں مصروف ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کرنے سے محروم ہو جا اور اگر میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا نہ کیا تو وہ میرے لیے بہت شرمساری کی بات ہوگی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ہانی کی یہ بات سنی تو خوشی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، قریش کی عورتیں سب عورتوں سے بہادر اور بہتر عورتیں ہیں۔ قریش کی عورتیں اپنے خاوند کی خدمت بھی بہتر طریقوں سے انجام دیتی ہیں، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی پرورش بھی بہترین کرتی ہیں اور گھوڑ سواری کرنے میں بھی ماہر ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس عورت کا رنگ اپنی اولاد کی دیکھ بھال کرتے ہوئے کالا ہو جائے، مجھ میں اور اس عورت میں روز محشر اتنا فاصلہ ہوگا جتنا ہاتھ کی 2 انگلیوں میں ہوتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو جو عقیدت تھی وہ اس سے ظاہر ہے کہ آپ فتح مکہ کے زمانہ میں ان کے مکان پر تشریف لائے اور شربت نوش فرمایا۔ اس کے بعد ان کو دیا۔ انہوں نے کہا میں روزہ سے ہوں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا واپس نہیں کرنا چاہتی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ انہوں نے پی لیا اور پھر خود ہی عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں روزہ سے ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر روزہ رمضان کی قضا ہے تو کسی دوسرے دن یہ روزہ رکھ لینا، اور اگر محض نفل ہے تو اس کی قضا کرنے یا نہ کرنے کا تم کو اختیار ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان سے بہت محبت تھی۔ ایک مرتبہ فرمایا ہانی بکری لے لو، یہ بڑی خیر و برکت کی چیز ہے۔ ایک مرتبہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اب میں بوڑھی ہو گئی ہوں اور چلنے پھرنے میں ضعف معلوم ہوتا ہے، اس لیے ایسا عمل بتلایا جائے جس کو بیٹھے بیٹھے انجام دے سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وظیفہ بتلایا، فرمایا کہ سبحان اللہ 100 مرتبہ، الحمدللہ 100 مرتبہ، اللہ اکبر 100 مرتبہ، لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ کہہ لیا کرو۔ ہانی رضی اللہ تعالی عنہ سے 46 حدیث مروی ہیں۔ ایک بار حضرت ہانی رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حارث بن حشام ابو جہل کے بھائی اور زبیر بن امیہ کو امان دے دی ہے، لیکن میرے بھائی حضرت علی ان دونوں کو اس جرم میں قتل کرنا چاہتے ہیں کہ ان دونوں نے حضرت خالد بن ولید کی فوج سے جنگ کی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ہانی، جس کو تم نے امان دے دی ہے اس کے لیے ہماری طرف سے بھی امان ہے۔ حضرت ہانی کے غلام ابو مرہ نے بیان کیا کہ انہوں نے ہانی سے سنا، وہ فرماتی تھی کہ فتح مکہ کے موقع پر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردہ کیے ہوئے ہیں۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے؟ میں نے بتایا کہ میں ہانی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرحبا ہانی۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہانے سے فارغ ہو گئے تو 8 رکعت نماز پڑھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے اپنے شوہر حبیرہ کے فلاں بیٹے کو پناہ دے رکھی ہے، لیکن میرے بھائی حضرت علی کا دعویٰ ہے کہ وہ اس شخص کو ضرور قتل کریں گے جبکہ میں نے اسے اپنے گھر میں پناہ دے رکھی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہانی، جسے تم نے پناہ دی اسے ہم نے بھی پناہ دی۔ امام بخاری اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اسلامی ریاست میں اگر مسلمان عورت بھی کسی کافر کو ذمہ بنا کر پناہ دے تو قانوناً اس کی پناہ لاگو کیا جائے گا، کیونکہ اس بارے میں
عورت بھی ایک مسلمان مرد جتنا ہی حق رکھتی ہے۔ سیرت کی کتب پناہ کا یہ واقعہ حضرت ام ہانی کی زبانی یوں درج ہے کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے بلند جانب رونق افروز ہوئے تو بنو مخزوم کے 2 آدمی حارث بن ہشام اور زحیر بن ابی امیہ بن مغیرہ بھاگ کر میرے گھر گھس آئے۔ میں نے ان دونوں کو جلدی سے کوٹڑی میں بند کر دیا۔ ان کے پیچھے ہی میرے بھائی حضرت علی انہیں تلاش کرتے ہوئے تلوار لیے اندر آ گئے اور کہا میں انہیں قتل کروں گا۔ یہ دونوں میرے خامند حبیرہ کے رشتہ دار تھے اور حضرت خالد بن ولید سے جنگ کرتے ہوئے بھاگے تھے۔ میں نے ان دونوں کو کوٹڑی میں چھپایا اور گھر کا دروازہ بند کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئی۔ ام ہانی کے اس امان کا ان دونوں مخزومی سرداروں پر یہ اثر ہوا کہ وہ نہ صرف مسلمان ہوئے بلکہ صحابہ کرام میں بلند مرتبہ پایا۔ حارث ابو جہل کے حقیقی بھائی تھے جو غزہ یرموک میں شہید ہوئے۔ اور ام ہانی نے حضرت امیر معاویہ کی خلافت میں وفات پائی۔ اس وقت ان کی عمر 100 سال تھی۔ ان کے 4 بچے جن کے نام ہانی، عمرو، یوسف اور جدہ تھے، چاروں بچوں کو صحابی ہونے کا شرف حاصل تھا۔ ہانی بڑا بیٹا تھا جس کے نام پر ان کی کنیت تھی۔ انہیں فقہ سے بے حد دلچسپی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتی رہتی تھی اور انہیں دوسروں تک بھی پہنچاتی۔ حضرت ام ہانی سے 40 حدیث بری ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیک کاروں میں شامل کرے۔ آمین۔